الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کی اصلی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا. یہ آیہ کریمہ کی ابتدا والذی انزل علیک الکتاب، یہاں سے ابتدا ہے، اور آج جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس آیہ کریمہ کا آخری حصہ ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے ابتداً یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی کچھ آیات محکم ہیں، اور فرمایا ان ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، اور فرمایا کچھ دوسری متشابہ ہیں. قرآن کریم کلام ذاتی مخلوق کی رہنمائی کے لیے ہے. شان ربوبیت ہے کہ محتاج کی ہر طرح سے احتیاج پوری فرمانا، یہ شان ہے، شان ربوبیت ہے. پھر جو اس کی ضرورت ان حدود و قیود یا وہ اصول و ضوابط جس کے لیے اسے حتمی طور پر یہ بات واضح ہے کہ رہنمائی درکار ہے، اس کی ذات، اس کے ساتھ سے باہر وہ چیزیں جہاں تک اس کی وجودی رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے اسے یہ شعور عطا فرمایا ہے کہ وہ حصے جو اس کی ضرورت ہیں جب کلام ذاتی سے اسے تعلیم فرمائے جاتے ہیں، تو جہاں کلام ذاتی عطا فرمایا، اس کی برکت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ انسانی جو فکر ہے یا تفکر ہے وہ بھی اس کی رسائی حاصل کرنا اس کے لیے بھی اللہ نے آسان بنایا. جیسے بے شمار پہلو برکات کے، رحمت کے، قرآن میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے راہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو راہ ہدایت وہ حصہ جو چلا جا رہا ہے جس پر جو عین سیدھا راستہ ہے کہ رہنمائی نصیب ہوتی ہے، اور رحمت کہ اللہ کی رحمت کا یہ پہلو کہ یہ اسے جو محدود ہے کلام ذاتی سے نہ صرف شناسائی بلکہ اس کے وہ پہلو، اسرار و رموز، وہ حصے جو اس کی وجودی بساط سے ہی باہر ہیں، لیکن اس کے کرم اور احسان سے ہی ان سے بھی اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتا ہے. پھر قرآن کریم چونکہ رہنما کتاب ہے، دار دنیا کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ پوشیدہ ہو. تو پھر جو ارشاد فرمایا گیا کہ اس میں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں، تو پھر متشابہات یہاں جو ہیں یہ سبب، یہ بھی اللہ کریم کا بہت بڑا احسان. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موضوع پر بڑا آسان حصہ جو مثال کا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک طبیب ہے اور مریض ہے. اب جو مریض تکلیف کا بیان کر رہا ہے یا تکلیف کو لے کر طبیب کے پاس گیا ہے، تو جو طبیب نے اسے نسخہ دیا، ضروری نہیں ہے کہ مریض اس نسخے کے عناصر سے واقف ہو، لیکن جو بہترین حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نسخے سے اسے صحت نصیب ہو. اللہ کریم نے قرآن کریم میں وہ حصے جو ہماری ضرورت جاننے کے ہیں وہ عطا فرمائے، وہ حصے کہ جن کی برکات رب کائنات نے ہمیں عطا فرمانی ہیں، وہ متشابہات میں بھی وہ حصے داخل ہیں جیسے حروف مقطعات ہیں. باقی حصے جو آیات کریمہ کے حوالے سے ہیں، میں نے ابتداً بھی عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران چونکہ مدنی سورہ مبارک ہے اور اس کی شان نزول میں ایک وفد نصارہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور لگ بھگ 80 سے 84 آیات کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ موقع بیان فرمایا. اب جو
شرک کر رہے ہیں ان کے جو سوالات ہیں، پھر قرآن کریم سے وہ حصے جو متشابہات ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے بھی وہ اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کریم نے اصول بیان فرمایا۔ پھر متشابہات میں امتحان بھی ہے، چونکہ یہ سمجھیے کہ کل جہان جو ہے یا یہ جو زندگی ہے یہ کلی طور پر ایک امتحان ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو استعداد عطا فرمائی ہے، اور اس استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے حق کا جاننا، چونکہ جب غیب ظاہر ہو جائے تو پھر ماننا جو ہے وہ ماننے کے معنوں میں نہیں داخل ہوگا۔ قرآن کریم کی آیات ہیں کہ جب کفار انبیاء اور رسول کے سامنے یہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی شے ظاہر ہو، فرشتے ہمیں نظر آئیں، اللہ کریم کا دیدار ہو، ہمارے سامنے جو کلام ذاتی ہے آسمان سے اتارا جائے، کیسی کیسی باتیں اور کیسی کیسی تکلیف دہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان بدبختوں نے بولے۔ اس کے جواب قرآن کریم میں وہ کلام جو سوال تھے قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے۔ تو معزز سامعین کرام، متشابہات میں جیسے کوئی مثال قرآن بیان فرماتا ہے تو قرآن ہی ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت میں ترقی ہوتی ہے، جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور جہاں خرابی ہے، جہاں کفر شرک ہے، جہاں خرابی ہے ان کی خرابی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مزید اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی اس مثال سے مراد کیا ہے، یعنی پہلو اعتراضی جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور وہ اپنے کفر میں مزید دھنستے چلے جاتے ہیں۔ جیسے دلدل کی مثال ہے نا معزز سامعین کرام، اس میں کوئی جو گرتا ہے وہ جتنی حرکت کرتا ہے وہ مزید دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور یہ جو کفر اور شرک ہے یہ اتنی بری دلدل ہے کہ اس میں ہونا ہی ڈبونے کا سبب کافی ہے۔ یہ ڈوب گیا، جو اس میں گرا وہ ڈوب گیا۔ اب دار دنیا امتحان ہے، اللہ کریم اپنے کرم اور احسان فرمائی رکھے کہ بندہ ذات کی طرف نہ آئے۔ تو جو متشابہات حصے ہیں اس میں پھر ایک اصول اور ضابطہ ہمیں حدیث شریف کے حوالے سے ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی انزل علیک الکتابہ سے اولو الالباب تک پوری یہ جو آیا کریمہ ہے اس کی تلاوت فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو محکم اور متشابہ حصے ہیں اس میں جو متشابہات پر بحث کر رہا ہو تو ان سے دور ہو جایا جائے، یعنی ان سے بحث یا کلام یا ان کے قریب ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ان سے دور ہو جانا جو ہے یہ بہتر ہے۔ تو جب اس اصول اور ضابطے کو دیکھتے ہیں تو ویسے قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے رہنمائی ہے۔ قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا وہاں اصول طے ہو جاتا ہے، تو اصول جو ہیں اور ضابطے جو ہیں قیامت تک کے لیے ہیں، لیکن ان لوگوں کی نشاندہی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو آج اپنی عربی زبان کے عبور پر، اپنی لیاقت پر، اپنے شعور پر یہ سمجھتے ہیں، انحصار کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو ترجمے اور مفاہیم ہیں جو علماء بیان کر رہے ہیں نہیں ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ جو قرآن کھل جائے گا، یعنی قرآن کا ترجمہ جیسے آج اب میں اگر اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو عربی کے ساتھ اردو ترجمہ بھی ہے۔ بہت بڑی علمی جو استعداد ہے وہ نہیں چاہیے اس اردو ترجمے کو پڑھنے کے لیے، لیکن اصول اور ضابطے شان نزول سے لے کر وہ حصے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے، جن حدود کو آپ نے مقرر فرمایا، جن اصحاب کی آپ نے تربیت فرمائی، اپنے روبرو تصحیح فرمائی، اجماع آج تک پہنچانے کا سبب ہے، کیونکہ فقہی جتنی کتب ہیں، جتنی تحقیق ہے، وہ ساری کی ساری قرآن و سنت کے تحت آتی ہے، انہی اصول و ضوابط کو طے کرتی ہے کہ ہمارے لیے آسان ہو،
فقہی تحقیق یہ نہیں ہے کہ خود سے کسی نے کوئی شے جو ہے اس کے تحقیقی پہلو جو ہیں وہ ترتیب دے دیے، نہیں، اللہ علماء کرام کی یہ محنت قبول فرمائے اور ہم تک یہ دین پہنچنے کا سہل اور آسان طریقہ یہ اللہ نے توفیق انہیں عطا فرمائی۔ اللہ یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ ہم استفادہ حاصل کر سکیں۔ لیکن آج کے اس جدت میں وہ لوگ جن کی حلیے، جن کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں، وہ جب قرآن پر بات کرتے ہیں اور قرآن کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی جو آیات ہیں ان سے وہ اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں، یاد رکھیے، کہ جو متشابہات کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے دوری اختیار کی جائے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے گفتگو بھی کی جائے، کیونکہ جب اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے تو یہ بدبختی ہے۔ اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ تو پہلے اپنے لیے بدبختی اس نے بنا لی، اس کے قریب جو جائے گا تو آگ کا ایندھن بننے کا خطرہ ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ جو آگ کی تپش ہے وہی نقصان دے گی۔ تو کہیں بھی وہ اصول اور ضابطے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں وہ ہے۔ اس لیے عربی کا معنی کیا ہے یہاں یہ بات ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں کو عربی گرامر پر بحث نہیں ہو رہی، کلام ذاتی اللہ نے پسند فرمایا، عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اب جتنی زبانیں ان میں وسیع تر زبان عربی ہے، اللہ نے پسند فرمایا، یہ کب سے اس کی ابتدا ہے اور دار دنیا تمام ہو جائے گی، تو یہ جو کلام ہے اس کی انتہا نہیں ہے، جس نے کرم فرمایا اس کا احسان۔ پھر عربی کو سمجھنا، یہ بھی قرآن فرماتا ہے کہ اس لیے عربی میں قرآن نازل فرمایا گیا کہ تمہارے لیے سمجھنا آسان ہو۔ تو تمام زبانوں میں عربی زبان جو ہے اسے سمجھنا آسان ہے، کوئی پڑھے تو صحیح، کوئی سمجھنے کی کوشش تو کرے۔ اس کے جو اسلوب ہیں، اس کے جو اصول ہیں، اس کا جو پڑھنا ہے، اس کا سمجھنا یہ آسان ہے۔ پھر بات زبان ہی کی نہ رہی، جب قرآن نے فرمایا کہ اس کا سمجھنا آسان ہے ختم، تو پھر وہ استعداد اس طرف کو آئے تو صحیح، اسے وہ استعداد نصیب ہوتی چلی جائے۔ تو آج اگر عربی زبان پر جو گرفت ہے اسی کو بنیاد بنا کر کے کہ میں جو آج قرآن کو سمجھ رہا ہوں یہ اس طرح نہیں، ایسا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور اگر ایسے لوگ کہیں دیکھیں کہ جو متشابہات سے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو متشابہات سے ہی اپنے مرضی کے معنی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ محکم حصے سے تو کر نہیں سکتے۔ اب متشابہ کا اصول ہے کہ محکم کے تحت دیکھا جائے، تو یہی تو وہ جو وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تھا، اس نے کہا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ جو ہے وہ لکھا گیا، یہ آیا کریمہ نے، لیکن جب آپ بات محکم کی کرتے ہیں تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو مثل حضرت آدم علیہ السلام بیان فرما۔ تو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مخلوق میں داخل ہے اور قرآن واضح فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مثل آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمایا، تو پھر یہ رشتہ نسبی اللہ سے کیسے جوڑ رہے ہیں؟ اب وہاں سے محکم حصے سے تو یہ بات لے نہیں سکتے تھے، متشابہ حصے سے انہوں نے یہ سوال اٹھایا۔ تو متشابہ کو سمجھنے کے لیے محکم حصے کے تحت دیکھا جائے تو سمجھ آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات عالی ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، سنت خیر الانام ہیں، یہ وہ حصے ہیں جو ہر چیز کے، ہر جگہ کے، ہر بات کے، ہر کلام کے اصول اور ضابطے مقرر کرتے ہیں اور واضح فرما دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں جو آج حصہ اس آیہ کریمہ کا تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ جب متشابہ کی بات آئے تو متشابہ سے وہ ہے کہ ان کی اصلی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر شے کی جب آپ بنیاد پر بات کریں گے نا، ہر شے اللہ کریم جانتے ہیں۔ اب اس کا یہ پہلو کہ ہر شے یعنی ان کی اصلی مراد
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، والراسخون فی العلم، اور جو لوگ علم میں مضبوط ہیں۔ اب یہاں بنیادی حصہ کہ ہر شے اللہ کریم جانتے ہیں، اس کی ذات عظیم ہے۔ پھر وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم نے راسخون فی العلم ارشاد فرمایا، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اب آپ اور فرمائیں، ہم استعداد کو تحقیق کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور اصول قرآن کریم جو دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ تمام پہلوؤں کو کلی طور پر اقرار پر لا کر کھڑا کر دو۔ قرآن کریم میں جو کچھ فرمایا گیا ہے حق ہے، میں اسے سمجھ پایا تو بھی حق ہے، میں نہیں سمجھ پایا تو بھی حق ہے، اس لیے کہ نہ سمجھی کا اطلاق میری طرف ہو رہا ہے، مجھے غلطی لگ سکتی ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، کمی بیشی جو ہے وہ میری طرف ہے۔ جب اقرار ہے، آپ توحید کا اقرار کرتے ہیں، آپ شہادت دیتے ہیں، تو جو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے وہی مخلوق تک پہنچایا، اور اللہ کے حبیب کے فرمان سے ذرا کمی بیشی کو کرے گا تو اس نے اللہ کے فرمان سے زیادتی کی، اس کی جو کمی بیشی ہے اس کا پیمانہ پھر وہاں جائے گا کہ اللہ کا فرمان یہ ہے اور تم نے اس میں یہ زیادتی کی، یا تم نے اس میں یہ کمی کی، یا تم نے کلی طور پر انکار کیا، تو پھر مواخذہ وہ ہوگا۔ اسی لیے جو کچھ انبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں وہ اللہ کریم کی طرف سے مخلوق تک اللہ کا کلام، اللہ کریم نے جو ان کی رہنمائی کا سبب فرمایا، یہ وہ حصے ہیں، یہ مقرب ہستیاں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امام الانبیاء، تکمیل نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وہ عمارت جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہے، تو اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ اب جو آپ نے ارشاد فرمایا وہی ہے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آپ نے جو مخلوق کو اختیار کرنے کی رہنمائی عطا فرمائی وہی ہے جو اللہ نے مخلوق کے لیے پسند فرمایا۔ اب سارے قرآن کو ان معنوں میں سمجھ لینا، یا اس پہلو کا سمجھ لینا کہ ہاں یہ قرآن ہے اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ کیسے جانتے ہو کہ یہ قرآن ہے؟ آپ کیسے جانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اس بنیاد پر جاؤ گے تو ماننا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہیں سے جہاں سے ذات باری تعالیٰ سے شناسائی نصیب ہو رہی ہے، جہاں سے کلام ذاتی عطا ہو رہا ہے، تو حدود و قیود کا تعین وہاں نہیں ہوگا تو اور ہو کہاں سکتا ہے؟ تو اسی جب آپ بالعموم اپنی زندگیوں پر دیکھیں تو جہاں جہاں کمی بیشی ہے اس کا دفاع نہ کیا کریں۔ غلطی ہے اللہ معاف فرمائے اور اس سے بچیں، خدا نہ خواستہ کو کمی بیشی سرزد ہو گئی ہے تو اسے جواز نہ دیا کریں۔ یہ جو متشابہات ہیں انہی میں سے جواز لوگ جو ہیں گھڑ کر دین میں غلو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عمومی زندگی میں ہم جو غلط کام کرتے ہیں مخلوق کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہاں یہ عمل ہوا، وہاں مجھ سے زیادتی ہوئی، میں نے یہ کر دیا تو کیا ہوا؟ تو اپنی عملی زندگی کو بھی جو ہے اس کا دفاع حق کے ساتھ ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ غلطی کی، پھر اس غلطی کے ساتھ جواز اور دلائل اپنے اندر ایسے پیش کیے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ معافی کی جو ہے توفیق نصیب ہوتی ہے کہ بندہ معافی مانگے، اور نہ مزید پھر اگلا جو وقت ہے اس میں اس سے بچنے کی توفیق نصیب ہوتی۔ تو فرمایا اصلی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب اس سے یہ پہلو جو ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو اس کے حصے اللہ نے مخلوق کو نہیں بتائے، قرآن کریم ہی کی آیا کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک ایک حصہ آپ تک پہنچانا، سمجھانا یہ اللہ کے ذمہ ہے، یہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا۔
اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب قرآن کا سمجھانا اللہ اپنے ذمے لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حصہ عطا فرما رہا ہے تو اس میں حصے کچھ ہوں اور کچھ نہ ہوں۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر سے یہ کلی طور پر بات واضح ہوتی ہے کہ الف لام میم سے والناس ایک ایک حصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے اس کے علوم جو ہے وہ کھول دی۔ جو بنیادی حصہ ہے ہر شے کا جاننے والا کون ہے، جو کلی طور پر بات آئے گی وہ ذات ہے اللہ جل شانہ کی۔ تو جنہیں علم نصیب وہ ذات کی طرف جا کر تحقیق میں بحث میں نہیں پڑتے، وہ اس اقرار کی طرف آتے ہیں کہ جہاں کا کلام ہے، جس کا کلام ہے، جس کا ارشاد ہے، جس نے ضابطے طے فرمائے، کلی حقائق بھی ہیں، اس سے واقف بھی وہی ذات ہے۔ تو بندگی پر جب آپ معزز سامعین کرام بحث فرمائیں بندگی کیا ہے، اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ غیر مشروط اطاعت، کوئی چھو چرا نہیں ہوتی۔ جب غیر مشروط اطاعت کی بات آتی ہے تو کوئی چوں چرا نہیں آتی، یہ مشروط اطاعت نہیں ہوتی، بندگی غیر مشروط ہوتی۔ تو جب مانا اور ماننا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ یہ ماننا ہماری ضرورت ہے اور نہ ماننا ہمارا نقصان ہے، اور ایسا نقصان ہے کہ جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں، ازالہ ہے ہی کوئی نہیں۔ بات تو ممکنات یا غیر ممکن کی بحث پر ہم جاتے ہیں نا کہ جہاں چلو پورا نہ صحیح کچھ نہیں۔ جو نہیں مانے گا اس کا وہ نقصان ہے کہ اس کا ازالہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اپنی اس حصے کو والراسخون فی العلم، کہ جن لوگوں یعنی جو لوگ علم میں مضبوط ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے، ربنا یہاں اقرار میں بھی ربنا کہ ہم محتاج ہیں، احتیاج پوری فرمانا اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے کہ ربنا ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، یعنی ہمیں وہ پالتا ہے، یعنی ہماری محتاجی کو وہ دور فرماتا ہے، ہماری ضروریات کی تکمیل وہ فرماتا ہے، عطا کا ہر پہلو اس کی نسبت کر رہا ہے ربنا، اور محتاجی کا اعلان اپنی طرف ہو رہا ہے ربنا۔ تو جنہیں علم نصیب ہوا وہاں ان کی ذات نفی ہو۔ اب آپ غور فرمائیں کہ دنیا کے علوم، حتیٰ ظاہری علوم دینیا کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کے دعوے یہ ملتے ہیں۔ اب میں کسی کی ذات پر بات نہیں کر سکتا، اور میں ہوتا کون ہوں کہ کسی کی ذات پر بات کروں کہ اسے ترازو میں کھڑا کر کے دیکھوں، لیکن میں وہ اصول اور ضابطے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تجربے میں بات آتی ہے کہ علوم دنیا تو دنیا ہے، دینی علوم کے ساتھ یہ دعویٰ ملتا ہے کہ جتنا علم یا جتنی علمی استعداد میری ہے اتنی اور کہیں نہیں، یا میں نے اس استعداد میں کمال حاصل کر لیا۔ اب جب آپ اسی نقطے کو شعبہ تصوف سے دیکھیں گے تو صوفیاء فرماتے ہیں، قول ہے صوفیاء کا، کہ جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اسے کیفیات نصیب ہونا شروع ہوتی ہیں، وہ اس محنت اور مجاہدے میں لگتا ہے، تو اس میں جو سب سے آخری غلطی جا کر نکلتی ہے وہ انا کی ہے۔ کیونکہ وہ بندہ جو محنت اور مجاہدہ فرائض اور سنت کی تکمیل کے بعد آگے نفلی حصوں تک چلا گیا، اس کے ساتھ شیطان یہ محنت نہیں کرے گا کہ فرض نماز چھوڑ دو، اس لیے کوئی فرض نماز نہیں چھوڑ۔ اب آپ غور فرمائیں، ایک بندہ فرض پڑھتا ہے ساتھ سنت نفل نہیں پڑھتا، اس کی جب چھوٹے فرض چھوٹے، جس نے سنت تھا تکمیل کر لی، اس کی جب چھوٹی سنت دفاع آ گیا فرائض کے سامنے، اور جس نے نفلی عبادات اختیار کر لی تو اس کا دفاع تیسری حد پر چلا گیا، جب چھوٹے نفل چھوٹیں گے وہ سنت اور فرض تک بات نہیں آئے گی۔ تو جو محنت اور مجاہدہ فرائض کی تکمیل کے بعد اختیار کر رہے ہیں، پھر شیطان کوشش کرتا ہے
یہ نہیں کہ وہ فرض چھوڑے، اس لیے کہ وہ فرض نہیں چھوڑے گا، یہ کہ تیرے جیسا عبادت گزار کوئی، تو اتنی عبادات کر رہا ہے تو ان عبادات کا حصول جو ہے اب تو تجھے تو جنت ملے ہی ملے، تیرے تو اتنے مقامات اور اتنے منازل ہیں۔ وہ جو قرآن کریم میں واقعہ ہے نا کہ باغ کا مالک کہ اللہ نے مجھے دنیا میں اتنا کچھ عطا فرمایا، اول تو جانا نہیں، لیکن اگر آخرت بھی ہے تو وہاں بھی مجھے پھر اعلی حصے ہی ملیں گے۔ یہاں بھی ناشکری کر رہا ہے اور وہاں بھی اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو جب سمجھ آئی، جب باغ اجڑا، اب باغ کے اجڑنے پر بھی سمجھ آ جائے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، کیونکہ جب زندگی تمام ہو جاتی ہے پھر سمجھ آتی ہے، اس سمجھ کے آنے کا حصول کوئی نہیں رہتا۔ تو دنیا ہی میں کوئی باغ اجڑا تو اس کے مالک کو یہ سمجھ آ جائے کہ غلطی پر میں ہوں، تو ہر شے اللہ کی نسبت ہے، تو اسے تو بچنے کا موقع عطا فرما دیا اللہ کریم۔ تو اصل جو جاننا ہے وہ اللہ کی ذات ہے کہ ان کی اصلی مثال، اصلی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ راسخون فی العلم، اب یہ علم میں مضبوط کہ اس درجے تک کہ ہر بات، ہر نسبت کل من عند ربنا، اپنے پروردگار کی طرف اس بات کا رخ کر دیں، یہ تب تک ممکن نہیں رہتا جب تک خانے دل تک بات نہ جائے۔ اب اس ممکن اور ناممکن کی جو میں بات کر رہا ہوں، ایک ہے اقرار، اللہ کریم قبول فرمائے، ایک ہے اس اقرار کا وہ درجہ کہ کوئی شائبے کی بھی گنجائش نہیں، جیسے محکم یقین ہے، حق الیقین، علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے۔ اب تینوں حصوں کے ساتھ یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن عین الیقین اور حق الیقین بڑا فاصلہ ہے۔ یہ جو درمیان میں حصہ ہے نا، کہ بلکہ ابتدان میں جو علم الیقین ہے کہ جانتے ہیں جہاں ایسا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر عین الیقین اسے کہتے ہیں اسے کو جو آپ دیکھ کر کسی شے کو یقین کرتے ہیں۔ حق الیقین اسے کہتے ہیں کہ جیسے اس موقع اور اس حال میں آپ موجود ہوں، یعنی کوئی دھواں دیکھتا ہے تو ہمارے علم میں یہ بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ دھواں آگ کی نشانی ہے، کہ اگر کہیں سے دھواں ہم نے دیکھا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں وہاں آگ ہوگی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں۔ اب یہ علم الیقین ہے، علم کے ساتھ یقین۔ دوسرا ہے عین الیقین، یعنی دیکھنے کے ساتھ۔ اب کسی نے آگ دیکھی کہ ہاں یہ آگ جل رہی ہے، اس دھواں کا دیکھنا اور عین آگ کا دیکھنا دونوں کے یقین میں بہت بڑا فرق ہو۔ اب کوئی عین آگ میں کھڑا ہو تو وہ جو آگ کو دیکھ کر عین الیقین کی کیفیت ہے وہ بدل جائے گی، وہ حق الیقین میں چلی جائے گی، اس میں کوئی گنجائش نہیں رہے۔ تو آپ لفظ یقین کے ساتھ تین حصوں کا اطلاق کرتے ہیں تو علم سے حق الیقین تک بڑا فاصلہ ہے۔ تو جب میں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اقرار نہاں خانہ دل کا ہے اس کی بھی مدارس، اس ماننے میں جتنا راسخ ہوگا، ہم عمومی تکلیف پر احکامات دین چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ان کی گردن کاٹ دی گئی، انہوں نے اقرار کو انکار سے نہیں بدلا۔ اللہ کریم نے اتنا مضبوط ایمان عطا فرمایا کہ وہ جمے رہے اور ڈٹے رہے۔ اب یہاں دوسرا پہلو جو میں عرض کروں گا کہ اس میں ایک حصہ وراسخون فی العلم، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ بات جب عرض کی گئی تو آپ نے اس پر بھی 4-5 حصے وہ بیان فرمائے، وہ خصوصیات کہ وہ کون لوگ، ان کے وعدے سچے ہوں، ان کا کلام سچا ہو، ان کے قلوب میں صدق ہو۔ آپ نے اس طرح ارشاد فرمائے اوصاف، ان اوصاف کے حامل بندے کو آپ دیکھیں یقیناً وہ محنت اور مجاہدہ عبادات جو ہے وہ اسے نصیب۔ تیسری تحقیق جو
میں اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جو علم لدنی کا ہے۔ علم لدنی وہ علم ہے کہ جس کا ذریعہ یہ دنیا معافی نہیں ہوتی، جو سیدھا اللہ کریم سے عطا ہوتا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم میں نبی امی قرآن نے استعمال فرمایا یہ الفاظ۔ اب ہمارے تراجم جو زبانیں ہیں وہ گنگ ہیں، وہ کیا اس کا حد درجہ ترجمہ کرتی ہیں کہ جو پڑھنا اور لکھنا نہ جانتے ہوں انہیں امی کہتے ہیں۔ اب جب آپ معنی لفظی لیں گے تو بات تو اور ہوگی، اصطلاحی معنی لیں گے تو بات اور ہوگی، جنہیں کسی نے پڑھایا لکھایا نہ ہو، جو جانتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہو۔ یہ کتنا فاصلہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ نبی امی، یہ شان بیان فرمائی گئی، اور اس شان کی بیان کرنے کو کوئی زبان اہلیت نہیں رکھتی کہ اس کا ترجمہ کر پائے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ دل کی کیفیت سے نہیں ان معنوں کو سمجھ پاؤ گے تو پھر معنی تو آپ کا جو ہے وہ بیان ہی کا حصہ آ جائے گا، اصطلاحی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جب اس علم پر بحث آئے گی، اس میں یقیناً ایک حصہ وہ بھی داخل ہوتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اب جب بات انبیاء کی آتی ہے اور ان کے تحت امت کی آتی ہے تو بطور توارث آتی ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ اس کمال کو کسی ولی اللہ کے ساتھ منسوب کرو۔ اولیاء اللہ کو جو کرامت ہو، کوئی پہلو نصیب ہو، وہ بطور توارث ہوتا ہے، تحت ہوتا ہے۔ اور جب قرآن نے فرمایا نبی امی، تو بطور توارث آپ کی امت میں یہ حصہ علم لدنی نصیب ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس علم لدنی کو اور بیان کرو اور میں سمجھتا ہوں، تو میاں اس راہ کے مسافر ہو جاؤ تو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ جس راہ کے مسافر نہیں ہو، اس راہ کی نشانیاں کوئی کتنا بولتا رہے کیسے سمجھ پاؤ گے؟ وہ کچھ کہہ رہا ہوگا، آپ اپنے تخیل میں کچھ صورتیں بنا رہے ہوگے، مزید چھوکر لگتی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، اس پر لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، ہر شے کا رخ اللہ کی طرف۔ اب آپ غور فرمائیں، کتنے مسائل ہیں زندگی کے، کتنی تکالیف ہم محسوس کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا ملے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں جو امتحان دینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، اس امتحان گاہ میں اس کی تیاری پر اس امتحان کا انحصار ہوتا ہے۔ تو زیر و بم زندگی کا نہیں آئے گا تو امتحان کیا؟ دکھ اور تکلیف، بیماری، یہ مسائل مصائب، اس میں صبر کیا، اپنے اللہ سے مدد مانگی، اسباب اختیار کیے، لیکن بنیاد جو ہے اس کا رخ اللہ کی طرف کیا۔ اور اگر سکھ ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، اس ذات کی طرف تو نہیں منسوب کر بیٹھے کہ میرا کمال ہے، یہ مال و دولت، حیثیت، اس میں میرا کمال ہے، میرے زور بازو کی بات ہے، نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا۔ تو ہر زندگی کا پہلو، ہر حیثیت اور ہر استعداد، کوئی بندہ بہت سمجھدار ہوتا ہے اور کوئی سادہ ہوتا ہے، اس کا امتحان اس سمجھداری کے مطابق ہوگا، اور جسے سادگی اللہ نے دیا اس کا امتحان اس سادگی کے مطابق ہوگا۔ تو جہاں جو ہے اس کی نسبت، اس کی بنیاد، اس کا رخ کیا ہے؟ تو نیا خانے دل سے اعمال تک یہ باتیں جو ہیں یہ ساری ضبط تحریر ہو رہی ہیں۔ وہ اس سے جو فرشتے لکھ رہے ہیں تو لکھ رہے ہیں، جو فرشتوں کے لکھنے میں نہیں آتا اللہ اس کا شاہد ہے۔ قیامت کے دن ایسے واقعات بھی احادیث شریف میں ملتے ہیں کہ جب حساب کتاب پورا ہو جائے گا بندوں کا،
جو لکھا ہے ترازو میں آئے گا، حساب کتاب پورا ہو جائے گا، حساب ختم ہو جائے گا تو اللہ کریم فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، یہ جو تمہارا لکھا تھا یہ ختم ہوا، اس کا کچھ حصہ میرے پاس ہے۔ وہ جو شرف ہم کلامی بغیر آواز کے، بغیر الفاظ کے، وہ تو وہ بھی جانتا ہے، اس کے روبرو ہو۔ تو اس لیے جب بات علم لدنی کی آئے گی تو یہ وہ حصے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے مسافر ہونا پڑے گا، باہر بیٹھے نہیں سمجھ پاؤ گے۔ کل من عند ربنا، سبحان اللہ۔ فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور فرمایا عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اب قرآن کریم نے عقل مندی بیان فرمائی ہے کہ عقل مندی کیا ہے۔ ہمارے نزدیک بالعموم جو حالات ہیں، جو معاشرہ ہے، جو معاشرے کی روش ہے، اسی آپ غور فرمائیں تو عقل مندی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جتنا معاشرے کی حیثیت جو ہے اختیار کرتا جائے گا، جتنی دولت کما سکے گا، جتنا نام پیدا کر سکے گا، جتنی قوت حاصل کر سکے گا، امور دنیا کی جتنی مہارت ہوگی اس کے پاس، ہم سمجھتے ہیں بہت سمجھدار ہے، بہت عقل مند ہے۔ یقین مانو دنیا کا کخ نہ ہو، یعنی کچھ نہ ہو، ایمان نصیب ہو تو یہ وہ عقل مندی ہے کہ یہ ساری تحقیق ایک جب سور پھونکا جائے گا دھری کی دھری رہ جائے گی، زمین و آسمان کی حالت وہ نہ رہے گی، یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کہاں لے جاؤ گے وہ دولت؟ جب میدان حشر کو ہر کوئی دوڑ رہا ہوگا اور ہوش سلامت نہیں ہوگا کہ میں یا میرے وجود کی حالت کیا ہے، میرا سطر بھی ڈھانپا ہے یا نہیں ڈھانپا، بغیر چون چراں کے جب دوسری آواز آئے گی تو دوڑ پڑے گی مخلوق میدان حشر کو، کوئی سمجھ نہیں، کہاں لے جاؤ گے اس وقت وہ عقل مندی؟ ہم تاریخ انسانی سے دیکھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ جب وہ فوت ہوئے، مر گئے، تو ان کی قبروں کو غلاموں، جانوروں اور سونے چاندی اور ہیروں سے بھرا گیا۔ کیا کہ جی اسے جب اگلی زندگی میں یہ جائے گا تو اس کی ضروریات پوری ہوں گی، یعنی جیسے یہاں لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ان غلاموں کو ساتھ دفن کیا گیا کہ جب یہ اگلے دوسرے حصے میں زندگی میں جائے گا جہاں جا رہا ہے تو وہاں پھر اس کے لیے وہ ہاتھ باندھے دست بستہ کھڑے ہوں گے۔ تاریخ ہی شہادت دیتی ہے، ان کی ہڈیوں کو بھی لوگوں نے اٹھا کر باہر پھینکا جن کی خدمت کے لیے لوگ دفن کیے گئے تھے، اور وہ سونے چاندی لوگ چرا کر لے گئے۔ یہ تاریخ انسانی ہی شہادت دیتی ہے، یعنی وہ جہاں گئے وہ تو گئے، وہ جو کچھ ساتھ دیا گیا وہ یہیں رہ گیا، کوئی نہیں لے جا سکتا۔ پھر وہاں کا جو سکہ ہے وہ سونا چاندی ہے ہی نہیں، اس سکے کا ڈھلنا مشروط ہے ایمان سے، اس سکے کی تقویت اعمال صالح ہے، آمنو عمل الصالحات، ایمان لاؤ، اس کے بعد عمل صالح اختیار کرو۔ وہاں کی جو دولت ہے اس کی ابتدا ہی ایمان ہے اور اس کی ترقی اعمال صالح۔ تو یہاں سے جس کے ساتھ سونے اور چاندی کے سکے رکھے گئے، اسی مخلوق نے ایک وقت آیا کہ انہیں بکھیر کے رکھ دیا، اور ان کی ہڈیاں کو کہیں مل رہی ہیں، سر کہیں مل رہا ہے، دانت کہیں پڑے ہیں، اور لوگ وہ سونے چاندی اٹھا کر لے گئے۔ اب جس کی قبر سے اٹھا رہے ہیں، نہ اگر وہاں کسی کو سمجھ آئے کہ میں جہاں سے اٹھا رہا ہوں میں بھی تو وہی اٹھا رہا ہوں، کیا کہ وہ جو عقل مندی ہے، جسے آپ کہیں گے نا
جسے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ کون عقل مند، اولو الالباب، عقل مند. تو جب قرآن کے طے کردہ اصول پر عقل مندی کا انحصار کرو گے تو اس دنیا سے قرآن منع نہیں فرماتا. اللہ کریم زمین و آسمان کا مالک، قرآن فرماتا ہے نا. اب زمین و آسمان سے مراد کہ جہاں ہم بستے ہیں، جب اصطلاح ایمانوں میں جاؤ گے تو ہر شے کا مالک ہے، چاہے ان آسمانوں سے باہر وسعت ہے، کیا ہے، جتنے جہان. جہاں بستے ہو تمہیں اس حصے کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے. تم نظر اٹھاتے ہو آسمان نظر آ رہا، چلتے ہو تو اپنے پاؤں کی دھمک آنکھیں بند کرو تو بھی بتاتی ہے زمین پر پاؤں رکھا ہوا ہے. وجود جب مس کرتا ہے زمین کو وہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں زمین پر ہو. تو زمین و آسمان جہاں بستے ہو اس کی مثال تمہیں دی جا رہی ہے. کلی ملکیت نہیں بیان فرمائی جا رہی. تو کلی ملکیت تو ہر شے کا مالک ہے. تو جو ہر شے کا مالک ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ عقل مندی کس میں ہے، اقرار بندگی کا نصیب ہو. اب جو تجزیے ہمارے دنیا کے حوالے سے ہیں، حیثیتوں کے حوالے سے ہیں، قوت کے حوالے سے ہیں، آپ انسانی تاریخ دیکھیں، اس بات کو تاریخ انسانی رد کر دیتی ہے. اب جب راسخ علم کی بات کریں گے، ایمان مضبوط ہوگا تو یہ حقائق نظر آئیں گے. اس کے ہوتے ہوئے انہیں اسباب دنیا کے سمجھو گے اور دنیا کا مالک جب کلی معنوں میں ماننے کی طرف جاؤ گے تو پھر اس دنیا کے جو کام کرو گے اس میں تمہاری آخرت تعمیر ہو رہی ہوگی. اس لیے کہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھایا گیا ہر عمل، بنیاد نیت سے عمل تک، وہ اپنے اپنے حصے میں عبادت کا درجہ حاصل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرمان آپ کا جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے مخلوق کے لیے وہ حصہ پسند فرمایا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں جو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں، زندگی کے تمام امور جب اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ رکوع سجود ہے یعنی عبادت ہے. یہاں بھی معنی جو ہے وہ اصطلاحی آئے گا کہ یعنی ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہے. اب ایک رکوع سجود فرض نماز کا ہے. اب اسی رکوع سجود کو اصطلاح میں جب آپ امور دنیا میں لاؤ گے تو وہ ضابطے جو اللہ نے پسند فرمائے ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، جو دین کی حدود طے فرمائی ہیں، ان حدود میں دنیا کے اصول جو اور جہاں آتے ہیں امور آتے ہیں انہیں اختیار کرو گے اپنے اپنے درجے میں عبادات. یہ جو ایک حصہ ہے نا کہ تارک الدنیا ہو جانا دینداری ہے، اگر تارک الدنیا ہو جانا بہت کمال ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے میں نہ رہتے. تو جو بات یا نقطہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو معاملہ پیش آئے، معاملات تو ظاہر میں ہے نا، جو سوچ بھی آ جائے اس سوچ کو پرکھو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اور میں کیا بن رہا ہوں. کوئی عمل کرتے ہو اسے جانچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ وہ راستہ ہے جسے اللہ فرماتا ہے وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا. عقل مندی ہی یہی ہے کہ تمام جو سوچیں عقل مندیاں انہیں چھوڑ دیا جائے اور خالص اقرار کیا جائے. اللہ کریم غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والے ہیں. جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں یہ عقل مندی عطا فرمائے کہ ظاہر سے باطن تک یہ سے یہ علوم یہ کرم اور احسان ایسے نصیب ہوں اللہ کریم کے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.